الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ حج یہ حج افراد ہے اور حج قران ہے اور حج تمتع ہے، تین قسمیں ہیں۔ افراد کا معنی صرف حج کرنا، عمرہ نہیں کرنا، اور قران اور تمتع میں حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں، مگر قران کا معنی بیچ میں احرام نہیں کھولنا۔ جب باندھا عمرے کے لیے تو حج مکمل کر کے ہی کھولنا ہے، اور تمتع کا معنی کہ عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے اور پھر حج کے لیے 8 تاریخ کو دوبارہ باندھنا ہے۔ حج قران وہ کر سکتا ہے جو قربانی لے کر آیا ہو، وہاں جا کر نہیں لے کر آیا ہو، وہ قران کر سکتا ہے۔ جو لے کر نہ آیا ہو وہ قران نہیں کر سکتا، جائز نہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تمتع کرے۔ آپ پہلے چلے جائیں تو بیچ میں کئی عمرے کریں ہفتے بعد مثلا، تو وہ ان میں سے جو آخری عمرہ ہوگا حج سے پہلے وہ آپ کا تمتع کا عمرہ سمجھا جائے گا۔ نیت سب میں عمرے ہی کی کرنی ہے، حج کی نیت الگ کرنی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے وہاں سے احرام باندھنا ہے جہاں آپ موجود ہوں۔ اکثر لوگوں کو 7 تاریخ کو ہی مینا میں لے جایا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جہاں بھی آپ ہوں، مکہ میں ہوں یا آپ مینا میں ہوں، آپ نے جہاں ہوں وہیں سے غسل کر لینا ہے، سر کو خوشبو لگانا مسنون ہے، اور احرام باندھ لینا ہے۔ کب؟ 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد کسی وقت باندھ لینا ہے۔ 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد کسی وقت احرام باندھ لینا ہے اور مینا چلے جانا ہے۔ مینا میں آپ کا خیمہ ہے، وہاں پہنچ جائیں۔ تو مینا پہنچنا ہے۔ مینا میں 5 نمازیں بنتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے سورج نکلنے کے بعد باندھا ہے تو ظہر آئے گی، عصر آئے گی، مغرب آئے گی، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں ہیں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ جب سے آپ یہاں سے گئے اور جب تک واپس نہیں آ جاتے، جمع بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں۔ ظہر عصر کو آپس میں جمع، ظہر کے وقت عصر پڑھنا یا عصر کے وقت ظہر پڑھنا۔ اسی طرح مغرب عشاء کو مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لینا یا عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لینا، یہ سب ممکن ہے۔ تو جو جمع اور قصر ہے یہ جائز ہے، لیکن مقیم امام کے پیچھے آپ کو اتنی رکعتیں پڑھنی جتنی امام پڑھا رہا ہے، بھلے آپ کو 1 رکعت ملی ہو۔ اب آگے 9 تاریخ، تو 9 تاریخ کو آپ نے چلے جانا ہے عرفات میں۔ جب سے آپ نے احرام باندھا، آپ کا لبیک اللہم لبیک شروع ہو گیا۔ نیت کرنی ہے، یا زبان سے کر لیں یا دل میں کر لیں، یا اللہ فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ کسی کی طرف سے حج کرنے سے ایک شرط ہے کہ آپ اپنا پہلے کر چکے ہوں، اور وہ شخص بیمار ہو یا فوت ہو چکا ہو۔ اگر وہ صحت مند ہے مگر پیسہ نہیں تو اس کی طرف سے حج عمرہ نہیں ہوتا۔ اب آپ نے 9 تاریخ کو جانا ہے، کہاں سے؟ 9 تاریخ کو آپ نے مینا سے سیدھا عرفات جانا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے مکہ سے مینا 8 کلومیٹر ہے، اور مینا سے عرفات 14 کلومیٹر نظر آ رہا ہے آپ کو، اور مینا سے مزدلفہ 4 کلومیٹر ہے، اور یہ مزدلفہ سے عرفات 9 کلومیٹر ہے۔ تو آپ نے 8 تاریخ کو مینا سے مزدلفہ کو راستے میں چھوڑتے ہوئے سیدھا عرفات چلے جانا ہے۔ مینا سے مزدلفہ کو راستے میں چھوڑتے ہوئے عرفات چلے جانا ہے۔ اگر آپ اپنے اس کے ساتھ ہیں، گروپ کے ساتھ، اور وہ آپ کو اپنی گاڑی پہ لے جا رہا ہے پھر تو مسئلہ نہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں یا ان سے آپ الگ آزاد حج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی، مگر آپ اکیلے ہیں تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ مینا تک ان کے ساتھ رہیں، عرفات تک بھی ان کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے؟ عرفات کے بعد آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ پاکستان ہاؤس سے پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے آپ کو، کمپیوٹر کا پرنٹ مل جاتا ہے
کہ آپ کب کس دن کہاں ہوں گے. پورے حج کے دنوں کے پورا شیڈول مل جاتا ہے آپ کو. اگر آپ سب سے پہلے مکہ گئے ہیں تو مکہ میں کس جگہ ہوں گے, اور وہاں سے آپ مدینہ چل گئے تو مدینہ میں آپ کی بکنگ کہاں ہے, پوری ڈیٹیل ہوتی ہے. وہاں سے آپ دوبارہ مکہ آئے تو اب آپ کی جگہ بدل چکی تو وہ کہاں ہے. مکہ میں سے آپ مینا گئے تو مینا میں آپ کا خیمہ کہاں ہے. آپ وہ پرنٹ کسی بھی وہاں پولیس والے کو دکھاؤ تو آپ کو ایڈریس بتا دے گا کہاں جانا ہے آپ کو, کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور عرفات میں آپ کہاں ہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے. اور واپسی پر آپ جو 4 دن پھر مکہ میں رہیں گے یا مدینہ میں کہاں ہوں گے, ہر ایک کی ڈیٹیل مکمل کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے. تو اگر آپ ان کا علیحدہ ہیں, الگ ہیں, تو آپ مینا سے 9 تاریخ کو سیدھے عرفات چلے جائیں. عرفات میں جا کر مسجد نمرہ کے اندر گھس جائیں. مسجد نمرہ میں دروازوں پر بہت رش ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اندر تو بالکل حالت خراب ہوگی, مگر اندر جاؤ تو کافی گنجائش ہوتی ہے. آپ جا سکتے ہیں, وضو کر کے جائیں. وہاں اندر کوئی انتظام نہیں ہے, اے سی لگے ہوں گے, کارپٹ بچھے ہوں گے, اور وہاں پہ آپ بڑے سکون سے حج کر سکتے ہیں. سامنے امام صاحب ہوں گے جو حج کا خطبہ پڑھیں گے. تو اس پہ دوبارہ غور کریں. 8 تاریخ کو آپ مینا گئے اور 9 تاریخ کو مینا سے ڈائریکٹ عرفات گئے, اور 9 تاریخ کی شام کو واپس مزدلفہ آئے, اور شام سے لے کر فجر تک 9 اور 10 کے بیچ کی رات مزدلفہ میں گزاری, اور 10 تاریخ کو پھر آپ مینا اور مکہ میں آ جائیں گے. اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی. یہاں بھی وہی بات دوسرے طریقے سے سمجھائی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ مکہ سے 8 تاریخ کو مینا اور وہاں سے سیدھا عرفات, اور عرفات سے واپس مزدلفہ, مزدلفہ سے واپس مینا اور پھر مکہ. یہ پورے حج کا اختصار سے طریقہ ہے. اب آپ چلیں گے مینا. 8 تاریخ کو یہ مینا کی مسجد ہے, مسجد خیف. اس میں تقریباً 60 نبیوں نے نماز پڑھی ہے. مینا کی حدود کے بورڈ اس طرح کے ہیں, اور یہ مینا کے اندر وہ پیچھے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ جمرات ہیں, الٹے ہاتھ والی جو ہے. یہ سارا مینا کی تصاویر ہیں. مینا سے 9 تاریخ کو آپ طلوع آفتاب کے بعد عرفات جائیں گے, اور وہاں پر خطبہ سنیں گے, اور ظہر عصر کی نماز جمع اور قصر کر کے پڑھیں گے. جمع اور قصر کا معنی ظہر کے ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لیں گے, اور 2 رکعتیں پڑھیں گے, نہ سنتیں نہ فرض پورے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 تاریخ کو گئے ہیں عرفات, تو وہاں پر مسجد نمرہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, اس مسجد کا جو قبلہ والا حصہ ہے, اب اس کو دیکھ لیں آپ. یہ مسجد آپ کے سامنے ہے. اس میں آپ سمجھیں کہ یہاں سے لے کر جو اگلا قبلے والا حصہ ہے, یہ وادی اورانا ہے تقریباً, ٹھیک ہے, بلکہ تھوڑا سا آگے ہی سمجھیں گے. یہ جو اگلا حصہ ہے یہ وادی اورانا میں ہے, اور جو پچھلا حصہ اسی مسجد کا یہ وادی عرفہ میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی اورانا میں خطبہ دیا, اور ظہر اور عصر کی 2 رکعتیں نماز پڑھائی, اور اس کے بعد آپ وادی عرفہ میں آ گئے. تو اب وادی عرفہ جو ہے وہ یہاں پر اسی مسجد کی بیک والا حصہ وادی عرفہ میں ہے. تو وہاں پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس بورڈ سے قبلے والی سائڈ اورانا ہے, اور قبلے کی اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ عرفہ میں ہے. تو پھر وہاں پولیس والے بھی ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو اٹھا کر پچھلے حصے میں دھکیل دیتے ہیں. جو شخص عرفات کے اندر داخل نہیں ہوتا اس کا حج قبول نہیں ہوتا, بھلے وہ 10 منٹ کے لیے کیوں نہیں گیا. اگر کوئی بیمار ہو جائے, اللہ محفوظ رکھے, وہ ہسپتال چلا جائے, اس کو بھلے ان کو ہیلی کاپٹر میں لانا پڑے, وہ عرفات کا چکر ضرور لگواتے ہیں.
تاکہ اس کا حج قبول ہو جائے. لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ جو عرفات کے میدان کے باہر پلوں کے نیچے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں اور اندر نہیں جاتے, کہتے رش بڑا. تو عرفات کا بہت بڑا میدان ہے. اب تو انہوں نے تعداد بڑی کنٹرول کر دی ہے, غیر قانونی حج بالکل ناممکن بنا دیا تقریباً. تو اب رش بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا پہلے بے ہنگم ہوتا تھا. تو آپ عرفات کے اندر ضرور جائیں. وہاں بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ پیلے پیلے رنگ کے کہ یہ عرفات یہاں سے شروع ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں ہی مسجد نمرہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے, اس کے قبلہ کے اپوزٹ سائڈ پہ یہ جبل نور ہے, یہ جبل رحمت ہے. جبل رحمت ہے, اس پر چڑھنا مسنون نہیں. لوگ اس پہ بڑے تکلف کے ساتھ چڑھتے, دیکھیں کیسے چڑھے ہوئے ہیں لوگ, اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر چڑھ کر الٹے سیدھے ہو کر وہ تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. موبائل فون سے صرف اتنا رکھو کہ میں گھر میسج کر دوں کہ میں خیریت سے ہوں, بس. باقی اپنے رب کی عبادت کی طرف توجہ دیں. آپ پورے عرفات میں کہیں ٹھہر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی یہ جبل رحمت اور مسجد نمرہ کے بیچ میں ٹھہرے تھے. خطبہ ارشاد فرمایا مسجد کے قبلہ والی سائڈ پہ, وہاں سے اٹھ کر ادھر آ گئے. فرمایا وقفت ہا ہونا و عرفات کلھا موقف, میں یہاں ٹھہرا ہوں لیکن پورے عرفات میں کہیں ٹھہر جاؤ. تو آپ وہاں ٹھہریں. یہ دن سب سے اہم دن ہے. فرمایا الحج عرفہ, حج ہے ہی عرفات کا نام. اس دن کرنا کیا ہے, آپ ظہر کے وقت آپ نے عصر بھی پڑھ لی ہے, فارغ ہیں. اب آپ نے لبیک اللہم لبیک بھی آپ کا جاری ہے, اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے. فرمایا خیر الدعاء دعاء عرفہ, بہترین دعا عرفات کی دعا ہے, اور وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کثرت سے پڑھنی ہے. اور اصل کام ہے رو رو کر رب سے معافی مانگنے کا, اور رب سے وعدہ کرنے کا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. شیطان اس دن بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ میں نے 30 سال لگائے اس کو گناہ کرواتے کرواتے, اور اللہ نے اس کو معاف کرنے میں 30 منٹ بھی نہیں لگائے. اللہ بہت زیادہ لوگوں کو اس دن معاف کرتا ہے. تو اس دن کثرت کے ساتھ معافیاں مانگنی ہے. جو عرفات کے مسجد نبرہ کے اندر چلا جائے, وہاں اے سی لگے ہوتے ہیں, اکثر لوگ سو جاتے ہیں, بڑے بدبخت ہیں وہ. سونا نہیں ہے, اپنے اوپر جبر کرنا ہے, اور خوب دعائیں کرنی ہے. ایک دعا ابا کے لیے, اماں کے لیے, ایک دعا دادا دادی اور رشتہ داروں کے لیے, ایک فوت ہونے والوں کے لیے, ایک زندوں کے لیے, ایک بیماروں کے لیے, ایک پریشانوں کے لیے, ایک کاروبار اور قرضوں کے لیے, ایک مجاہدوں کے لیے, ایک ملک اور قوم کے لیے, ہے نا, ایک امت اسلامیہ کے لیے. اس طریقے سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں, کثرت کے ساتھ دعائیں کریں. جنہوں نے کہا ہے آپ کو ان کے لیے, جنہوں نے نہیں کہا ان کے لیے, جن کے آپ پر احسانات ہیں ان کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں کثرت کے ساتھ, اور سستی نہیں دکھانی. یہ دن سب سے اہم ہے. عصر کے پڑھ لی تھی مغرب زہر کے ساتھ ہی, تو اب مغرب تک کھلا ٹائم آپ نے دعائیں کی ہیں. تو دعائیں کرنے کے بعد اب آپ مغرب کا وقت ہو چکا ہے. غروب آفتاب کے بعد ایک ساتھی کہتا ہے الصلاۃ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک, نماز یہاں نہیں آگے جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے. تو مغرب کے بعد آپ وہاں سے نکلے ہیں. تو یہ جو وقفہ ہے تقریباً 8-9 کلومیٹر ہے, یہ لوگ پیدل کر لیتے ہیں. ایک تو رات کا شام کا ٹائم ہے, دھوپ نہیں ہے, اور دوسرا جن جن گاڑیوں پہ جائیں گے وہ گاڑیاں بھی پھنسی ہوں گی اور رک جاتی ہیں. آج کل ویسے بہت کم پھنستی ہیں, ورنہ گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے فجر ہو جاتی تھی, یہ حالت تھی. تو ریل پر چلے جائیں گے تو وہ بھی 8-7 کلومیٹر میں, 8-7 منٹوں میں وہ بھی وہاں لے آتی ہے. تو یہ سب طریقے ٹھیک ہیں. وہاں موٹر سائیکل والے 100-150 ریال لے کے آپ کو 5-7-10 منٹ میں وہاں چھوڑ دیں گے. اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے. تو 9 اور 10 کی درمیانی شب آپ نے گزارنی ہے مزدلفہ میں. مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان میں ہے. اور اس رات میں آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے جمع اور قصر. جمع قصر کا معنی
مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے، اور 3 رکعتیں مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی، اور بس، اور کچھ نہیں پڑھا۔ وتر جو ہوتے ہیں یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، وتر تہجد کا حصہ ہے۔ اگر آپ وتر 5 7 9 کرتے جائیں گے اتنی تہجد چھوٹی ہو جائے گی، اور یہ تہجد ہی ہے، وتر تہجد ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تہجد پڑھی، مگر اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ تو اس رات آپ مغرب عشاء 3 اور 2 5 رکعتیں پڑھ کے، وہاں کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں بڑے زبردست، وہاں جا کر چپ چاپ سو جائیں۔ وہاں جا کر فٹ پاتھ پر نہیں سونا، پیچھے سے ریلا آئے گا اور آپ کے اوپر چڑھ جائے گا، محفوظ ہو کر سونا ہے۔ فجر کے بعد آپ نے وہاں پر، یہ مسجد عرفہ مزدلفہ ہے، مشعر حرام، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب آپ عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ تو اس کو یاد کرنے کا ٹائم کون سا ہے؟ فجر کے بعد۔ فجر کے وقت اٹھیں اور اٹھ کر آپ 2 رکعتیں سنت پڑھیں، 2 فرض پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے۔ تو آپ نے وہاں پہ 4 رکعتیں فجر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے لمبی اذکار کرنے، صبح و شام کے اذکار میں پہلے بتا چکا کہ حسن المسلم نام کی کتاب یہاں سے ملتی ہے 40 روپے کی، وہ کتاب ہے دعاؤں کی، وہ لے لیں، ہر موقع کی دعائیں اس میں موجود ہیں۔ تو صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، اس کے بعد لبیک لبیک آپ کا جاری ہے، کثرت کے ساتھ وہ کریں۔ پھر یہ رات ہے، یہ دن ہے عید کا، تو آپ عید کی تکبیرات بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو آپ کو دل آئے آپ اللہ کو یاد کریں۔ سورج نکلنے تک 10 تاریخ کی صبح مزدلفہ میں سورج نکلنے تک اللہ کو یاد کریں، اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے واپسی کرنی ہے کہاں؟ آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں سے منا گئے ہیں واپس 10 تاریخ عید کا دن، اس نے آپ اپنے واپس منا جانا ہے، اور سامنے یہ سارا منا ہے، اور وہ سامنے جو بلڈنگ ہے وہی جمرات کی بلڈنگ ہے۔ نیچے جو وادی محصر لکھا ہوا ہے وہاں بورڈوں پر بھی لکھا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جگہ خالی کی ہوئی انہوں نے، یہاں کوئی خیمہ نہیں لگایا۔ یہ وادی وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو تباہ کیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں پہ جلدی جلدی نکلتے تھے، وہاں رکتے نہیں تھے۔ تو یہاں پہ اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو آپ نے تیزی سے گزرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے سامنے آپ کے منا ہے، تو آج 10 تاریخ ہے، تو آج آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، منا میں جا کر صرف جمرہ کبریٰ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور جب آپ نے کنکریاں مارنی ہیں اس وقت تلبیہ لبیک لبیک ختم ہو جائے گا۔ تینوں جمروں کو نہیں مارنی، صرف بڑے جمرے کو مارنی ہے۔ اور آج کا ٹائم کنکریاں مارنے کا سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک ہے۔ نمبر 2 قربانی کرنی ہے، نمبر 3 سار منڈوانا ہے۔ جب آپ نے یہ 3 کام کر لیے، اب آپ پر جو پابندیاں تھیں، خوشبو نہیں لگا سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کاٹ سکتا، کپڑے نہیں پہن سکتا، ہے نا، وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک پابندی باقی رہتی ہے، زوجین کے تعلقات، یہ پابندی باقی رہتی ہے، باقی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں۔ اور چوتھا کام آج کا ہے طواف زیارہ۔ جس طرح عمرے میں طواف اور سعی کی تھی اسی طرح یہاں بھی طواف اور سعی کرنی ہے، اور یہ کام کرنے کے بعد وہ ایک باقی ماندہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پاکستان میں، کوئی پابندی آپ پر باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ یہ چاروں کام کر لیں تو
پابندیاں ساری ختم ہیں، لیکن اگر آپ دن کے وقت طواف اور سعی نہ کر سکیں، مغرب کے بعد شروع کریں، تو پھر ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں کہ پھر احرام والے کپڑے پہن کر پھر دوسرے کپڑے نہ پہنو، احرام والے کپڑوں میں ہی سعی کرو اور طواف کرو۔ اور اگر آپ طواف دن کے دن مغرب سے پہلے شروع کر چکے ہو تو پھر عام کپڑوں میں بھی طواف اور سعی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ 4 کام ہیں۔ پہلے بڑے چمرے کو 7 کنکریاں اور اس کا وقت سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک ہے۔ نمبر 2 قربانی، ہو سکتا ہے آپ کا بینک آپ کی قربانی کرے اور وہ میسیج کر دیں گے آپ کو کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ نمبر 3 آپ نے حلق یا تقصیر کرنی ہے، تو اب 3 کام کرنے پر آپ کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، ایک پابندی باقی رہے گی۔ اور جب آپ طواف اور سعی مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ترتیب واجب نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 کام اگر آپ پہلے طواف سعی کر لیں اور بعد میں قربانی اور سر منڈوا لیں مثلا، تو یہ جائز ہے، ترتیب خراب کرنا جائز ہے۔ مسنون یہی ہے ترتیب جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، مگر اس ترتیب کو ادھر ادھر کرنا جائز ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں، شام ہو رہی ہے، تو آپ طواف سعی نہ کرو، واپس مینا آ جاؤ، اگلی رات مینا میں گزارنا لازم ہے۔ اگلی رات جو 10 تاریخ کے بعد اور 11 سے پہلے والی رات ہے، یہ کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں۔ اگر آپ لیٹ ہو چکے ہیں باقی 3 کم کرتے کرتے یا تھک گئے ہیں زیادہ، تو آپ طواف صحیح نہ کرو، آپ مینا آ جاؤ، مینا میں آ کر اپنے خیمے میں رات گزارو، اگلے دن صبح سے ظہر تک جا کر طواف صحیح کر لو اور واپس آ کر کینکریاں مار لینا۔ اگر کسی بہن کو عارضہ لاحق ہو گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھتی، تو وہ جو کینکریاں مارنے والا کام ہے وہ کر لے اور رات مینا میں گزار دے، اور طواف صحیح کو لیٹ کر لے جب تک وہ پاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی بھائی کو ایسی مصیبت آ گئی، کوئی ہسپتال جانا پڑ گیا، اس کو پریشان ہو گیا، بیمار ہو گیا، چوٹ لگ گئی، اللہ محفوظ رکھے، تو وہ بھی طواف صحیح کو لیٹ کر سکتا ہے، 2 دن 3 دن 4 دن لیٹ کر سکتا ہے اس کو، جب بھی وہ اس قابل ہوگا طواف اور صحیح کر لے گا۔ ٹھیک ہے؟ کینکری کتنی بڑی ہوگی آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ بڑے چنے جب پھول جاتے ہیں تو اتنی کینکری ہونی چاہیے، اس سے بڑی نہیں۔ کینکری کہاں سے لینی ہے؟ جہاں سے چاہیں لے لیں۔ جب لوگ کینکریاں لے کر جاتے ہیں، مارنی 7 ہے، وہ لے جاتے 10 تاکہ اگر کوئی نہیں لگی تو میرے پاس آپشن ہو، تو جب وہ 7 پوری کر لیتے ہیں تو نیچے باقی پھینک دیتے ہیں، وہاں سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اور کسی جگہ سے کینکریاں لے لیں، کوئی پابندی کی بات نہیں ہے۔ یہ جمرے کی شکل ہے۔ جمرہ آج کل تقریباً 70-72 فٹ لمبا ہے اور اس کو کہیں سے بھی کینکری ماری جا سکتی ہے۔ یہ اوپر والی منزل کا جمرہ ہے، اس کے اوپر بھی منزل ہے، اس کے اوپر بھی منزل ہے، اور یہ جمرات کی پوری بلڈنگ کی تصویر ہے۔ اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمرہ اوپر، یہ سب سے چھوٹا جمرہ ہے، اس کے بعد یہ خالی ہے، یہ اگلا اس سے بڑا جمرہ درمیانہ جمرہ ہے، اور یہ جو اس کے بعد والا ہے یہ سب سے بڑا جمرہ ہے۔ یہ سب سے بڑا جمرہ ہے۔ تو یاد رکھو اس میں 1 وے ہے، آپ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، بڑے سے چھوٹے کی طرف نہیں جا سکتے، چھوٹے سے بڑے کی طرف آ سکتے ہیں آپ۔ تو جو سب سے آخر والا ہے یہ چھوٹا ہے، اس سے پیچھے مینا ہے، تو اگر تو آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف آ رہے ہیں تو ترتیب یہی ہے، پہلے چھوٹا آئے گا، پھر بڑا آئے گا، پھر بڑا آئے گا، اور آپ نے پہلے 2 چھوڑ دینے عید والے دن اور تیسرے کو کینکریاں مار دینی ہیں۔ اور اگر آپ عید والے دن واپس آئے ہیں یا اس سے اگلے دن واپس آئے ہیں، یا وہ طواف صحیح کر کے آ رہے ہیں 11 تاریخ کو، آپ کی طواف صحیح اگر لیٹ ہو گئی تھی تو آپ یہ نیچے والے حصے سے ادھر جائیں گے،
تو زمین پر ہی چل کر آپ کو آخر میں جانا پڑے گا، وہاں سے واپس آنا پڑے گا. یہ ون وے ہے، ادھر سے واپس کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. 11 12 13 تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 3 دن آپ نے 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1، ظہر سے مغرب تک تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کینکریاں. اگر کوئی زیادہ بزرگ مرد عورت ہو اس کی طرف سے آپ کینکریاں مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ جا سکتی ہے اور رش سے ڈر رہی ہے تو رش وہاں نہیں ہوتا. آج کل وہاں رش نہیں ہوتا. وہاں پہ پیک ٹائم میں بھی حالت خراب نہیں ہوتی. رش کی وجہ سے کوئی نہ ڈرے، جانے کی ہمت نہیں تو اس کی طرف سے کوئی اور کینکریاں مار سکتا ہے. پہلا کام 11 12 13 سے پچھلی راتیں، رات عربی میں ہمیشہ پچھلی شمار ہوتی ہے، بات سمجھائی. اگر آپ کہیں جمعے کی رات تو پچھلی رات شمار ہوگی. اگر آپ کہیں ہفتے کی رات تو وہ ہفتے کی رات وہ ہوگی جو جمعہ اور ہفتے کے بیچ والی ہے. تو 11 تاریخ کی رات وہ ہوگی جو 10 اور 11 کے بیچ والی ہے. تو 11 12 اور 13 کی جو راتیں ہیں یہ آپ نے مینا میں گزارنی ہے. ایک کام تو یہ ہے. نمبر 2، تینوں دنوں میں 11 12 13 تاریخوں میں ظہر سے لے کر مغرب تک تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کینکریاں مارنی. باقی اوقات آپ چاہے مکہ آ جائیں، دن کا وقت صبح سے ظہر کا وقت ہے، آپ چاہے مکہ گھوم کے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں. لیکن بہت مشکل ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، آنا جانا بڑا وقت لے جاتا ہے. اور آپ تکبیرات کہیں، عید کی تکبیرات کہیں، آپ رات کو تہجد پڑھیں، آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ کچھ پڑھتے رہیں دن کے وقت. لیکن جو حج سے متعلقہ کام ہے 2 ہی ہیں. نمبر 1، یہ تینوں راتیں مینا میں گزارنا، اور نمبر 2، ظہر سے لے کر عصر تک کسی وقت میں تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کینکریاں مارنا. اس کی ترتیب یہ ہوگی جو آپ کے سامنے ہے. کیسے؟ پہلے جمرے کو کینکری مار کر تھوڑا اوپر جا کر سیدھے ہاتھ کی طرف دعائیں کرنا. کون سی دعائیں کرنی ہے؟ جو دل چاہے دعائیں کرنی ہے. نمبر 2، دوسرے جمرے کو کینکری مار کر اس سے الٹے ہاتھ پر آ کر تھوڑا اور دور دیوار تک چلے جائیں. آپ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیں گے آپ کو، اور ہٹ جائیں، دیوار تک چلے جائیں. قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنا. دوبارہ دیکھو، پہلے جمرے کو، چھوٹے جمرے کو کینکریاں مار کر جمرے سے تھوڑا آگے بڑھ کر سیدھے ہاتھ کی طرف ہو کر دعائیں کرنا، اور دوسرے جمرے کو کینکری مار کر تھوڑا آگے بڑھ کر الٹے ہاتھ کی قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنا، اور تیسرے جمرے کو کینکری مار کر دعائیں نہیں کرنی. تو یہ ایس بنتا ہے، ایس یہاں سے لے کر یہ آئیں پیچھے، اور یہ ایس بنتا ہے انگریزی کا. یعنی پہلے جمرے کے کینکری مار کر سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، اور دوسرے جمرے کو کینکری مار کر یہ دیکھو یہاں سے اوپر جا کر ایس بن رہا ہے. تو یہ طریقہ ہے جمرات کو کینکریاں مارنے کا. تینوں جمروں کو کینکریاں مار کر تیسرے کے بعد دعا نہیں کرنی، اور واپس آ کر اپنے خیمے میں آرام کرنا ہے. اگر آپ اکیلے ہیں تو مسجد خیف میں بھی جا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. جو عید کے بعد 11 12 2 راتیں مینا میں گزارتا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں، اور جو 13 کی رات بھی مینا میں گزارتا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں راتیں وہاں گزاری ہیں. آپ اگر چاہیں تو 2 راتیں گزاریں، تیسری نہ گزاریں، جائز ہے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ 12 تاریخ کو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے مینا سے نکل چکے ہوں.
اگر آپ ابھی تک مینا میں ہیں تو پھر اگلی رات شروع ہو چکی ہے، اب آپ کو یہیں گزارنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ تینوں راتیں یا 2 راتیں مینا میں گزاریں۔ 95% لوگ آ ہی جاتے ہیں، 5% رہ جاتے ہیں مینا میں، لیکن جب آپ گئے ہی عبادت کے لیے ہیں تو اکتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ وہاں پورے دن گزاریں۔ تو یہ تینوں کام کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ایک کام صرف باقی ہے کہ جب بھی مکہ چھوڑیں گے بیت اللہ کا 7 چکر اور 2 رکعتیں طواف کریں گے، اس کو کہتے ہیں طواف وداع۔ جو بہن لیٹ ہو گئی اس کا طواف افاضہ لیٹ ہو گیا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جس دن اس کو وہ پاک ہوئی اسی دن ان کی فلائٹ بھی تھی، تو وہ طواف صحیح کرے گی تو وہی طواف صحیح اس کا طواف وداع بھی بن جائے گا اور وہ جا سکتی ہے۔ کیوں؟ طواف وداع کی تعریف یہ ہے کہ آخری کام طواف کرنا ہے، تو اس نے آخری کام طواف کر لیا۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگر کسی بہن کو عارضہ لاحق ہوتا ہے طواف افاضہ کرنے کے بعد، عید والے دن والا طواف کرنے کے بعد، تو اب اس کی فلائٹ کا وقت آ گیا ہے اور وہ پاک نہیں ہوئی اور وہ طواف وداع نہیں کر سک رہی، تو ایسی صورت میں اس کا طواف وداع معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرد ہے کوئی، وہ طواف افاضہ کرنے کے بعد بیمار ہوا ہے، اب وہ طواف کرنے کے لائق نہیں رہا ہے، تو اس کا طواف وداع معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں، ان کو یہ تکلیف شروع ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، حابستنا ہی، کیا یہ ہمیں روکے گی؟ یعنی اس کی وجہ سے ابھی ہمیں 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا؟ کیوں؟ حضرت عائشہ فرماتی نہیں، عید والے دن والا طواف زیارت وہ کر چکی ہے، تو فرمایا پھر چلنا چاہیے، پھر مطلب طواف وداع کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طواف وداع کا معنی آپ کا آخری کام طواف ہو۔ اگر آپ نے صبح طواف کیا اور زور اثر پہ بھی ابھی تک آپ مکہ میں ہی ہیں تو وہ طواف وداع نہیں، اب جانے سے پہلے طواف وداع اور کرنا پڑے گا۔ تو طواف وداع کا معنی جب آپ کی مکہ چھوڑنے کا ٹائم ہے اس سے 2-3 گھنٹے پہلے آپ طواف کر لیں اور پھر آپ وہاں سے نکل جائیں، پھر آپ وہاں رکے نہیں، اس کا معنی ہے طواف وداع۔ تو یہ کرنا آخری کام ہے اور اس کے ساتھ ہی حج کے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ مکہ کے زیارتیں کرنا یہ حج کا حصہ نہیں، مدینہ جانا، مسجد نبوی میں جانا، مدینہ کی زیارتیں کرنا یہ حج اور عمرے کا حصہ نہیں۔ ان سب کاموں کے بغیر حج عمرہ مکمل ہے، لیکن ہم ایمان کی وجہ سے، اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ وہ وہاں کیا کیا کرنا چاہیے؟ مکہ اور مدینہ کی زیارتیں اب ہم انشاءاللہ آپ سے عرض کریں گے۔ ابھی آپ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ چلنے دو، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کوئی سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے جب احرام باندھیں گے تو اس کے لیے 2 نفل بھی پڑیں گے، تو نیت تو پھر یہاں سے نہیں سٹارٹ ہو جائے گی؟ احرام کے 2 نفل پڑھنا مسنون نہیں، یہ خود ہی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ مسنون نہیں؟ ہاں۔ اب ہم احرام میں ہیں، میری سسٹر ساتھ جا رہی ہیں، ان کے میں بال کاٹ سکتا ہوں؟ کاٹ سکتے ہیں، وہ میرے بھی کاٹ سکتی ہیں؟ بالکل کاٹ سکتے ہیں، لیکن آپ کے بال وہ کیسے کاٹے گی؟ وہ تو مہارت کا کام ہے۔ نہیں، اگر تو میں نے ٹنڈ کروا دی، یعنی جب عمرہ کریں گے ٹنڈ تو ہو چکی ہوگی پہلے سے؟ نہیں، وہ جو طریقہ ہے نا 2-2 4-4 بال کاٹنے والا، وہ مسنون نہیں ہے۔ اگر آپ نے کٹوانا ہے تو سارے کٹواؤ، مشین بھرواؤ۔ میں نے تو ٹنڈ کروا دینی ہے نا، یعنی اس کے اوپر دوبارہ سے ریزر کر دے گی مجھے؟ تو پھر وہ کیا کاٹے گی؟ جی بہن آپ کی کیا کاٹے گی؟ نہیں، یعنی کہ میں تو ٹنڈ کروا لی جب میں پہلے عمرے پہ گیا، پھر اس کے بعد پھر عمرہ کیا، پھر پھر عمرہ کیا۔ اس کے لیے پھر کیا کریں گے؟ نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، او بھائی، پہلا عمرہ ہو یا 10واں ہو، بات یہ ہے کہ جب بھی یا کٹواؤ تو سارے بال کٹواؤ، منڈواؤ تو سارے منڈواؤ، اور یہ آپ کی بہن کا کام نہیں ہے۔ میں نے منڈوا دیے، ہاں۔ اب وہ میرے اوپر دوبارہ میں عمرہ کا، یعنی کہ میں حج پہ گیا، حج کی 10 تاریخ ذی الحجہ آئی، اب وہ میرے بال کو وہ حلق کر سکتی ہے کہ نہیں؟
حلق کا کرنا چاہے کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، آپ کی بہن ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور کوئی پیچھے دے دو۔ السلام علیکم جی سر، یہ جب حج ہمارا مکمل ہو جائے گا، حج ہمارا مکمل ہو جائے گا، اب طواف وداع کے لیے ہمارے پاس وہاں ابھی ٹھہرنے کے ابھی فلائٹ میں 10-15 دن باقی ہیں، تو ہم وہ 10-15 دن رہ کے پھر طواف وداع کریں گے یا حج کے فوراً بعد کر لیں گے؟ اور پھر بھی دیکھو یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ آخری کام طواف کرنا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں 15 دن بعد ٹھہرنا ہے بعد میں، یہی تو بتا رہا ہوں کہ کام آخری آپ کا طواف ہونا چاہیے، فلائٹ سے 3-4 گھنٹے پہلے وہ کام کرنا ہے تو وداع کا، ٹھیک ہے۔ مکہ چھوڑنے سے 3-4 گھنٹے پہلے۔ احرام باندھ کے اگر آپ نے مدینہ جانا ہے پھر مکہ آنا ہے تب بھی مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے، اگر آپ پہلے آئے ہیں مکے یہ نہیں کہ میں مدینہ سے واپس آ کے وداع کر لوں گا، وہ نہیں ہوگا۔ طواف وداع حاجی نے مکہ نہیں چھوڑنا جب تک یہ طواف نہ کر لے۔ ہاں جب مکے میں آپ پہلے آ گئے ہیں طواف کرنے کے لیے، تو اگر آپ کہا نا اپنے ترتیب بدل بھی سکتے ہیں، تو وہ احرام کے ساتھ آنا پڑے گا کیا؟ طواف زیارہ کرنے کے لیے، ہوں تو وہ احرام کے اگر ساتھ مغرب سے پہلے کر لو تو احرام کی ضرورت نہیں، اچھا، لیکن اگر آپ مغرب کے بعد کرو تو پھر احرام پہننا ہوگا۔ تو اگلے دن بھی کہتے ہیں آ سکتے ہیں اب اگلے دن آؤ دن کے وقت کرو، کوئی ضرورت تو نہیں احرام احرام باندھنا ہوگا؟ نہیں ضرورت۔ احرام کی ضرورت نہیں۔ اب اور جو عام کرتے ہیں طواف کرتے ہیں، وہ زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو عام آپ نے بولا نا حج عمرہ کسی کی طرف سے ہو سکتا ہے، جو طواف خالی وہ کسی کی طرف سے کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ وہ کسی کا ثبوت نہیں ہے، زندہ کا یہ کسی کا بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں ٹھیک۔ پیچھے دے دو۔ جب جمرات کو کنکری ماریں گے، چھوٹے جمرات کو، جب رائٹ سائڈ میں ہوں گے تو آگے سے لوگ آ رہے ہوں گے تو وہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی؟ میں بتا رہا ہوں دیواروں کے پاس چلے جاؤ، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، وہاں رش آپ ہونے دیتے نہیں وہ۔ اچھا، اور 11 12 13 تینوں دن کنکریاں مارنی ہیں تینوں جمرات کو، 11 12 13، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایسا حلق یا تقصیر سے کیا مراد ہے؟ حلق کا معنی سر مونڈنا اور تقصیر کا معنی بال کٹوانا۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ کون سی صحیح ہو تو آپ ان کو دو مائک دو بھائی۔ 8 ذوالحجہ کو جاتے ہوئے صحیح اور طواف جو ہے جو بعد میں ہم نے کرنا ہے 9-10 کو آگے طواف زیارہ، کیا یہ یہ تو پہلے ایسے- جاتے ہوئے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے جیسے کوئی کہے کہ چونکہ واش روموں میں رش ہے تو پہلے میں وضو کر لوں پھر استنجا کر لوں۔ نہیں، آپ نے کہا ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی نا؟ پھر ترتیب اس دن آگے پیچھے ہونی ہے یا 8 کو کر کے چلے جانا ہے آپ نے؟ اچھا، پہلے نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے ایک مفتی صاحب نے ادھر بتایا تھا کہ صحیح پہلے کر کے جا سکتے ہیں آپ۔ صحیح وہ ہے، وہ اصل میں آپ لوگ کر رہے ہو تمتع، جی ہے نا، اس لیے میں آپ کو جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہ رہا۔ وہ اگر آپ کران کرتے، گھر سے قربانی لے کر جائیں، کران کریں، اور آپ نے عمرے میں جو طواف صحیح کی تھے نا، عمرے میں جو طواف اور صحیح کی تھی وہی صحیح عید والے دن کافی ہو جاتی ہے کران والے کی۔ وہ عید والے دن صرف طواف کرے گا، صحیح نہیں کرے گا۔ آگے سمجھ، یہ کران والے کو، چونکہ آج کل کوئی اپنا جانور لے کر جاتا نہیں، تو اس لیے میں وہ اس چکر میں پڑا نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایئرپورٹ پہ جب احرام باندھنا ہے تو وضو کر کے باندھنا ہے ادھر لاہور پہ؟ کل کا ایک سوال باقی ہے۔ آپ گھر سے صفائی وفائی کر کے جائیں، ناخن بال کاٹ کے نہا کر، تو وہاں جا کر وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پہن سکتے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے، اور جو طواف کر کے حتیم میں بھی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ وہی نفل ہوں گے جو مقام ابراہیم والے جو آپ نے بتایا حرم میں کہیں بھی پڑھ حتیم سکتے میں ہیں؟ میں کل وضاحت کر چکا، آپ کل نہیں تھے میرے خیال سے۔ ہاں، حتیم کے آپ نے بتایا تھا حرم کا حتیم میں پہلی 3 صفحے جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہیں، اس میں اگر آپ چاہیں تو ویسے نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو عمرے کے اور طواف کے 2 نفل ہیں اس کی جگہ وہی ہے جو میں نے بتائی۔ کس کے بعد؟ اگر آپ مکہ میں ہی موجود ہیں
اور طواف ودا کر لیا اور ابھی گاڑی میں مطلب لمبا چوڑا سٹے نہ کریں. اگر نماز کا ٹائم طواف کے فوراً بعد ہے یا دوران طواف ہے تو خیر پڑھیں نماز, کیوں نہیں پڑھنی, لیکن یہ زیادہ لمبا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ پھر وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ختم کریں گے نماز کے دوران؟ ہاں, جہاں پہ آپ کا طواف ختم ہوا, نماز فرض شروع کر دیا آپ نے, وہیں سے ہی دوبارہ طواف شروع ہو جائے گا. جب رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. ہاں رکن یمانی کو جب ہاتھ لگانا ہے, ہاں, تو جب دوبارہ اس جگہ آنا اور اگر ہاتھ لگنے کا موقع مل گیا تو پھر دوبارہ یہ پڑھنا ہے, ہر بار ہی کرنا ہے. اللہ اکبر کہنا ہے ہر دفعہ. اللہ بسم اللہ اللہ اکبر صرف حجر اسود کو سامنے کرتے ہیں, اور جو رکن یمانی اس کو خالی ہاتھ لگاتے ہیں. بسم اللہ. یہ مائک دیا ہوا میں نے, اس میں بات کریں. 10 ذوالحجہ کو جب طواف کرنا ہے اور صحیح کرنی ہے, اس کے بعد مقام ابراہیم میں رکعت 2 پڑھنی ہے کہ نہیں؟ وہ صرف بالکل, جب بھی طواف کرنا ہے 2 رکعتیں ضرور پڑھنی ہے مقام ابراہیم سے پیچھے. جب بھی نفلی طواف بھی کرو تب بھی پڑھنی ہے, لیکن اگر وہاں جگہ نہ ملے تو کہیں 2 رکعتیں پڑھ لو. ہاں جی, چلیں یہ زیارتیں ہیں. ایک بار میں اس کو دہراتا ہوں سارے کو. یہ کیا چکر ہے, اس کا ہلتا نہیں ماؤس. یہ اتار کر دیکھو شاید اس وجہ سے. ایک منٹ ٹھہرو. چھوڑ دیں. ٹھیک, میں ایک بار پھر دہرا رہا ہوں سارا طریقہ. پہلے ہم نے بیت اللہ کا تعارف کروایا. ایک مینار والی جگہ پہ صفا ہے, سامنے مروہ ہے, اور باب کا تعارف کروایا. اس کے بعد ہم نے بیت اللہ میں یہ حجر اسود اور رکن یمانی ہے اس کا تعارف کروایا. پھر کعبۃ اللہ کے چاروں طرف جو دائرے ہیں, ایک یہ سرخ سرخ دائرے جو ہیں یہ میقات ہیں, اور جو نیچے چوکھٹا ہے یہ حدود حرم ہے, اور پھر حدود حرم کے برجوں کی تصویر ہے یہ. اور اس کے بعد احرام کندھا ڈھانپنا ہے, صرف پہلے طواف کے وقت کھولنا ہے, اور احرام رنگین بھی ہو سکتا ہے, سردی ہو تو گرم چادر کا بھی ہو سکتا ہے. جوتی جو ٹخنوں سے نیچے ہو, ہر قسم کی جوتی پہنی جا سکتی ہے. اور عورت پردہ کیسے کرے گی یہ ہم نے وضاحت کی. اور اس کے بعد یہ کہ جب آپ وہاں جائیں گے اور تھکے ہوئے ہوں گے, آپ جا کر سو جائیں, نمازیں جمع کر لیں, اور اٹھ کر غسل کر سکتے ہیں. خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں. عورت کو تکلیف ہو وہ بھی میقات سے ہی احرام باندھے گی, مگر جا کر ہوٹل میں آرام کرے گی اور پابندیوں میں رہے گی. جب پاک ہوگی تو اپنا عمرہ کرے گی. اس کے بعد ہم نے پڑھا یہ رکن یمانی کی تصویر حجر اسود کی, اور حجر اسود سے بوسہ دے کر یا ہاتھ کا اشارہ کر کے وہاں سے طواف شروع ہوگا. اور جب طواف شروع ہوگا تو لبیک لبیک ختم ہو جائے گا, اور کندھا آپ کا سیدھے ہاتھ کا کھل جائے گا. اور واپسی پہ یہ رکن یمانی سے لے کر جو آپ کا حصہ ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک کا, یہاں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا مسنون ہے. باقی تینوں طرف آپ کوئی بھی دعا 7 چکروں میں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر مقام ابراہیم سے پیچھے آ کر 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد دونوں میں پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے لمبی دعا کرنی ہے. لمبی دعا کے بعد
آپ نے زمزم پینا ہے اور دوبارہ اس کو ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے، پھر زمزم پی کر آپ نے صفحہ پر آ جانا ہے، اور صفحہ پر آ کر آپ نے یہ صفحہ ہے، پہلے نشان یہ سبز نشان ہے، اس پر دوڑنا شروع کرنا ہے، دوسرے سبز نشان تک دوڑنا ہے، اور پھر آگے پھر آہستہ ہو جانا ہے، اور صفحہ پر بھی زمین پر صفوں کے نشان دیکھ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کرنی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور مروہ پر بھی زمین پر نشان دیکھ کر آپ نے دعائیں کرنی ہیں۔ واپس آ کر پھر اسی طرح 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ یہ حقیقی تصویر ہے صفا پہاڑی کی، اور یہ دعا ہے، اور اسی طرح ان صفا والمروہ تھا، پہلی بار جب صفا پہ جائیں گے یہ آیت بھی پڑھنی ہے، اور یہ مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ پہلا نشان پہ آپ نے بھاگنا شروع کرنا ہے، دوسرے سبز نشان پر آہستہ ہو جانا ہے، واپسی پر بھی پہلے پر بھاگنا شروع کرنا ہے، دوسرے پر آہستہ ہو جانا ہے۔ اور یہ تصویر ہے فرسٹ فلور میں صحیح کرنے کی، اور اس میں سبز نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہ تصویر رش کے دنوں کی گراؤنڈ فلور کی ہے، اس میں بھی آپ کو سبز نشان نظر آ رہے ہیں۔ جانے کا ایک چکر شمار ہوگا، واپسی کا دوسرا چکر شمار ہوگا، اور آپ کے اس چکر مروہ پہ ختم ہوں گے، تو ہر چکر میں دعا کرنی ہے صفا اور مروہ پہ، لیکن جب مروہ پر پہنچیں گے آخری چکر میں تو پھر دعائیں نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی عورتوں کے بال پکڑ کر 1.5 انچ کاٹ دینے ہیں، اور ان کا عمرہ مکمل ہو گیا، اور آپ نے اپنے منڈوا لینا ہے یا کٹوا لینے ہیں، تو آپ کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا، اب آپ پر کوئی پابندی باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد حج کی قسم ایک صرف حج ہوتا ہے، ایک حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں، ان میں فرق یہ ہے قران میں بیچ میں احرام نہیں کھولا جاتا، اور تمتع میں بیچ میں احرام کھول دیا جاتا ہے عمرہ کر کے، اور قران کی شرط ہے کہ حاجی اپنے ساتھ قربانی لے کر گیا ہو۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے دوبارہ احرام باندھنا ہے، کہاں سے؟ جہاں آپ ہوں وہیں سے باندھنا ہے، کہیں نہیں جانا احرام باندھنے کے لیے۔ نہا لیں، سر پہ خوشبو لگا لیں، اور کسی حصے پر نہیں لگائیں، اور احرام باندھ کر آپ نے منا جانا ہے، اگر پہلے سے منا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ منا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور اگلے دن 9 تاریخ کو وہاں سے عرفات چلے جانا ہے۔ عرفات کا میدان یہ سیدھ میں ہے، پہلے منا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے۔ مکہ سے منا 8 کلومیٹر، اور منا سے مزدلفہ 4 کلومیٹر، اور مزدلفہ سے عرفات 9 کلومیٹر ہے۔ تو آپ نے 8 تاریخ کو منا سے، یا 9 تاریخ کو منا سے سیدھا 14 کلومیٹر عرفات چلے جانا ہے، مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے۔ عرفات میں جا کر خطبہ سننا ہے، ظہر اثر 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اور سارا دن دعائیں کرنی ہیں، معافیاں مانگنی ہیں۔ مغرب کی وہاں نماز نہیں پڑھنی، مگر مغرب کے وقت وہاں سے واپس مزدلفہ آنا ہے، اور مزدلفہ آ کر آپ نے مغرب کی 3 اور عشاء کی 2 رکعتیں، صرف 5 رکعتیں پڑھنی، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھنا، اور سو جانا ہے۔ اور صبح ہوگی تو وہ عید کی فجر ہوگی، اور عید پڑھنے کے بعد آپ نے لمبے اذکار کرنے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد آپ کی 10 تاریخ شروع ہو چکی ہوگی، تو 10 تاریخ میں آپ نے وہاں سے واپس آ جانا ہے۔ کہاں؟ کہاں آ سکتے ہیں؟ چاہیں تو مکہ آ جائیں، تو آپ صحیح کر لیں 10 تاریخ کو، 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ مشعر حرام کی مسجد ہے مزدلفہ کی، اور واپس آپ منا آ گئے، چاہو تو منا آ جاؤ، چاہو مکہ چلے جاؤ، لیکن اس دن آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ ترتیب یہ ہے، پہلا کام بڑے جمرے کو صرف 7 کینکریاں مارنی، اور تلبیہ ختم کر دینا ہے، لبیک لبیک اب ختم ہو جانا ہے۔ اور نمبر 2 قربانی، نمبر 3 آپ نے سر منڈوانا ہے، تو اس کے ساتھ ہی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، صرف زوجین کے تعلقات والی پابندی باقی رہے گی۔ چوتھا کام طواف زیارہ اور صفا مروہ کی صحیح، یہ کر لینے کے بعد تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب عید کا دن آپ کا ختم ہوا، اور اس کے بعد آپ واپس منا میں آ گئے۔ 11 سے پچھلی رات، 12 سے پچھلی رات، 13 سے پچھلی رات، یہ تینوں راتیں آپ نے منا میں گزارنی ہیں، اور منا میں اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک تو رات گزارنا، اور دوسرا تینوں دنوں میں ظہر سے لے کر مغرب تک تینوں جمروں کو کینکریاں مارنی ہیں۔ یہ جمرے کی شکل ہے، تقریباً 72 فٹ
یہ لمبا جمرہ ہے، اس کو کینکری مارنی ہوتی ہے، اور یہ 3-4 منزلہ ہے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ، تھرڈ، اور تھرڈ کے اوپر 4تھ فلور، یہ 5 جگہوں پہ اوپر نیچے کینکریاں ماری جا سکتی ہیں، یہ اس کی بلڈنگ ہے۔ تو ان 3 دنوں میں آپ نے یہ کام کرنے ہیں، رات گزارنا اور تینوں جمروں کو کینکریاں۔ ترتیب اس کی یہ ہوگی، پہلے جمرے کو کینکری مارنے کے بعد سیدھے ہاتھ ہو کر دعائیں کرنا، دوسرے کو مارنے کے بعد الٹے ہاتھ ہو کر دعائیں کرنا، اور تیسرے جمرے کو کینکری مار کر دعائیں نہیں کرنی۔ 3 رات وہاں گزارنے کے بعد اب آپ حج مکمل ہو چکا ہے، واپس آ جاؤ مکہ میں۔ جب بھی مکہ چھوڑنا ہے، وہ جدہ کے لیے چھوڑو یا مدینہ کے لیے چھوڑو یا اپنے وطن کے لیے چھوڑو، آپ نے طواف وداع ضرور کرنا ہے، اور وہ ہے 7 چکر اور 2 رکعتیں، اور وہ آنے سے 2-3 گھنٹے پہلے کرنا ہے جب بھی نکلو۔ یہ طواف وداع ہے۔ اگر آپ کا طواف زیارہ عید والے دن والا لیٹ ہو گیا ہے تو وہ کرنے کے بعد آپ نکلنا چاہ رہے ہیں تو وہی طواف وداع بھی بن جائے گا، عورت ہو یا مرد ہو۔ اس کے بعد زیارتیں ہیں، تو یہ ایک غار ثور ہے مکہ میں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تقریباً قیام کیا تھا۔ ہجرت کے وقت چھپنے کے لیے یہاں چھپے تھے آپ، تو یہ کوئی ثواب یا کوئی مسنون جگہ نہیں ہے، ایک تاریخی ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں جا سکتے، اس کا حج عمرے سے تعلق نہیں۔ مسجد عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، یہ بھی کوئی دیکھنے لوگ جاتے ہیں۔ میں ماشاءاللہ سے 10 بار گیا ہوں، میں نے شاید ایک بار بھی اس مسجد کو نہیں دیکھا، کیونکہ کوئی وجہ نہیں، بلا وجہ میں جاتا نہیں۔ تو بہرحال یہ جبل حرا، الٹے ہاتھ پہ جبل حرا ہے، اور سیدھے ہاتھ پہ اسی پہاڑ کے اوپر جو غار ہے وہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ مدینہ کی جو زیارتیں ہیں یہ آپ کے سامنے مسجد نبوی کا اندر والا حصہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے۔ تو جہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے یہ جو مسجد نبوی میں اصلی محراب ہے، جہاں پہ عہد نبوت میں محراب ہوتا تھا، اس سے 6 صفحے آگے مسجد بڑھ چکی ہے پرانے زمانے میں ہی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ممبر پہ امام صاحب خطبہ دیتا ہے اور پھر 6 صفحے آگے جا کر جماعت کرواتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو 6 صفحے آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو بڑا سوراخ ہے، یہ بڑا سوراخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ہے، اور جو چھوٹے 2 سوراخ ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے ہیں۔ تو یہاں سے گزرتے گزرتے لوگ درود اور سلام پڑھتے ہیں، تو وہاں جا کر بعض صحابہ کرام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابا بکر یا عمر، یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو جس طرح ہم قبروں پہ جاتے ہیں تو یا اہل القبور کہہ دیتے ہیں، یا اہل دیار کہہ دیتے ہیں، جبکہ گھر بیٹھے آپ یا اہل قبور نہیں کہتے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی گھر بیٹھے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، وہاں جا کر کہہ سکتے ہیں۔ اور دعا قبلہ رخ ہو کر اللہ سے مانگی جاتی ہے، ان سے، قبر والوں سے دعا نہیں مانگی جاتی، وہ بھی اللہ سے مانگتے رہے، ہم نے بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہی جگہ لمبائی میں اس تصویر میں دکھائی گئی ہے۔ تو یہ باب رحمت سے یا باب سلام سے آپ داخل ہوئے، اور یہ پلروں کے بیچ میں 3 صفحے اور سیدھے ہاتھ میں 3 صفحے ہیں۔ تو چلتے جائیں تو آخر میں الٹے ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اور یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، اس میں سیدھے ہاتھ پر آپ کو بالکل سیدھے ہاتھ پہ ممبر نظر آ رہا ہے، اس ممبر سے لے کر الٹے ہاتھ پہ یہ جو صفحے ہیں، یہ ساری یہ جائے نماز رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدھے ہاتھ پہ ممبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے بیچ میں ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاری ہے۔ تو یہ جو سیدھے ہاتھ پہ آپ کو ممبر نظر آ رہا ہے، جہاں پہ ممبر لکھا ہوا بھی ہے، اس سے لے کر الٹے ہاتھ کی طرف آپ کی قبر مبارک کا دوسرا رخ ہے، دوسرا زاویہ ہے۔ تو یہ ہے آپ کی قبر، یہ ریاض الجنہ۔ اس میں نفل پڑھنا مسنون نہیں الگ سے، لیکن اس میں دعائیں کرنا چاہیے۔ آپ جتنی دعائیں اللہ سے کریں،
جس طرح جنت میں ہر مراد پوری ہوگی، اس طرح یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بھی اسی کی تصویر ہے، وہی ممبر جو تھوڑا نظر آ رہا تھا اب یہاں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ یہ جو سیدھے ہاتھ کا دروازہ ہے یہ ممبر کا دروازہ ہے، اور الٹے ہاتھ پہ جو محراب نظر آ رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے۔ اچھا، محراب سے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں، یہ قالین سفید سفید ہیں، اور آگے جو قالین ہے وہ سرخ سرخ ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ جو سرخ سرخ قالین ہے یہ 6 صفحے وہ ہیں جو بڑھائی گئی ہیں، اور اس میں آج کل 6 صفوں کے آگے آج کل کا محراب ہے جہاں پہ جماعت ہوتی ہے، تو اس ممبر پر خطبہ ہوتا ہے اور آگے جا کر جماعت کروائی جاتی ہے۔ اور یہ جو الٹے ہاتھ پہ محراب نظر آ رہا ہے یہ عہد نبوت والا محراب ہے، اور یہ حصہ سارا جو ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ عورتوں کو سورج نکلنے کے بعد موقع دیا جاتا ہے یہاں آنے کا، تو وہ درود بھی پڑھ سکتی ہیں قبر مبارک پر، اور ریاض الجنہ میں بھی وقت گزار سکتی ہیں مرد۔ اور اسی طرح رات کوئی تقریباً 1-1:30 بجے بھی ان کو موقع دیا جاتا ہے وہاں آنے کا۔ عورتوں کی جو جگہیں خاص ہیں ان جگہوں میں اگر عورتوں کی پہلی صفوں میں آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی ہے، عورتوں کی پہلی صف میں، تو جیسے وہ رکاوٹیں ہٹائیں گے دوڑ لگتی وہاں باقاعدہ عورتوں کی، تو وہ پھر ان کو وہاں جانے کا موقع ملے گا۔ ایک تو رات گزارنی ہوگی اور پہلی صفوں میں جانا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا جب وہ کھولیں گے، تو اس ریاض الجنہ میں بھی آ سکتی ہیں اور درود بھی آ کر قبر مبارک پر پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر وہ سست ہوئیں تو پھر وہ رہ جائیں گی۔ یہ ایک اور مسنون زیارت ہے مسجد اس میں مدینہ میں، یہ ہے مسجد قباء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، 2 نفل ادا کرتا ہے، اللہ اس کو عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ گھر سے وضو کر کے جائے اور جا کر، اس کی لوکیشن ہے کہ مسجد نبوی میں قبلہ رخ منہ کر کے 1.25 گھنٹہ پیدل چلو تو یہاں پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر گاڑی لے لو تو آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ یہ بھی مسجد قباء ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی سے قبلہ کے اپوزٹ سائڈ پر آپ 1.25 گھنٹہ پیدل چلو تو آپ جبل احد پہ آ سکتے ہو۔ یہ جبل احد ہے، اس میں جو چوکھٹا نظر آ رہا ہے اس کے اندر شہدائے احد کی قبریں ہیں۔ اور ایک اور زیارت جو مدینہ میں ہے وہ یہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی ہے، اور لمبے مینار کے الٹے ہاتھ پہ گنبد خضرا ہے۔ جو گنبد خضرا ہے تو یہ وہاں سے بالکل قریب صحابہ کرام کا قبرستان ہے، جو بقیع کا قبرستان ہے۔ اگر وہاں جائیں تو وہی دعا پڑھیں جو کسی بھی قبرستان جانے کی دعا ہوتی ہے۔ یہ بھی اسی کی تصویر ہے، اور اس میں آپ بالکل گنبد خضرا قریب دیکھ رہے ہیں، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ مسجد نبوی سے کتنا قریب ہے۔ یہ قبرستان ہے، اور یہ پیچھے جبل احد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں حج عمرے کا حصہ نہیں ہیں، اور ان میں ثواب کی چیز صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ درود پڑھنا اور ریاض الجنہ میں دعائیں کرنا اور مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھنا، یہ ثواب والے کام ہیں۔ باقی سارے کام ایک زیارت ہے، ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کا عبادت سے اور حج عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔